الخلق عیال اللہ، ساری مخلوق اللہ کا کنبہ ہے۔ جو اللہ کے کنبے، اللہ کے عیال کے ساتھ خیر خواہی کرے گا اللہ اس کو نوازتا ہے۔ الدال علی الخیر کفاعلہ، اچھی بات کا پہنچانے والا گویا ایسا ہے جیسے اس نے اس کو خود کیا ہے۔ میں کسی کا مال کھاؤں یہ تو بڑا نقصان ہے، میں چھوٹی چھوٹی چیزوں میں بھی اللہ کے ہاں سوال کیا جائے گا، مجھ سے مسئول ہوں، پوچھا جائے گا یہ کیوں کیا تھا اور کیوں نہیں کیا تھا۔ میں کیسے خیر پھیلا سکوں، میں کیسے خیر الناس بن سکوں لوگوں کے لیے، اس کے لیے میں نے خود سوچنا ہے۔ لوگوں کے ساتھ خیر خواہی کرنا بہت بڑا کام ہے۔ لوگوں کے الخلق عیال اللہ، ساری مخلوق اللہ کا کنبہ ہے۔ جو اللہ کے کنبے، اللہ کے عیال کے ساتھ خیر خواہی کرے گا اللہ اس کو نوازتا ہے۔ بے شمار آیات اور احادیث ہے۔ ایک حدیث آپ کو سناتا ہوں، خیر الناس من ینفع الناس، تم لوگوں میں سب سے بہتر وہ ہے جو لوگوں کے لیے سب سے بہتر ہے۔ خیر الناس من ینفع الناس، ہم نے کتنی بار اس حدیث کو سنا ہوگا، اس کو اس انداز سے سنیے گا۔ خیر الناس، لوگوں میں سب سے بہتر کون ہے؟ جو ان کے لیے سب سے بہتر ہے، جو لوگوں کی خیر خواہی میں سب سے بہتر ہے، جو لوگوں کے ساتھ معاملات میں سب سے بہتر ہے، جو لوگوں کے کام آنے میں سب سے بہتر ہے، وہ خیر الناس ہے۔ ایک چھوٹی سے چھوٹی چیز سے لے کر کسی کو راستہ بتا دیا تو خیر خواہی ہے نا۔ سڑک پہ جاتے ہوئے کتنے لوگ ایسے ملتے ہیں، راستہ پوچھیں تو ناگواری سے اشارہ کر دیتے ہیں اس طرف چلے جاؤ، تھوڑی دیر رک کے اگر اس راستہ بتا دو، خیر الناس من ینفع الناس، تو وہ جو آگے جا کے بھٹکے گا اس کی تھکاوٹ اور بھٹکنے اور پریشانی سے آپ نے ایک رک کے تسلی سے اس کو راستہ بتا دیا تو آپ خیر الناس ہو گئے۔ کسی کو پانی کا گلاس پلا دیا، خیر الناس من ینفع الناس، جو لوگوں کے لیے سب سے بہتر ہے، تم میں وہ سب سے بہتر ہے۔ الایمان بضع و سبعون شعبہ افضلها قول لا الہ الا اللہ، ایمان کے 70 سے زیادہ درجات ہیں، رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی حدیث ہے۔ افضلها قول لا الہ الا اللہ، جن میں سب سے سر فہرست لا الہ الا اللہ ہے، وادناها اماطۃ الاذی عن الطریق، اور ان میں سب سے کم راستے سے، ایمان کا حصہ ہے، ایمان کا حصہ ہے راستے سے تکلیف دہ چیز کو ہٹا دینا۔ کوئی پتھر پڑا ہوا ہے، کسی نے ہٹا دیا، کسی کی ٹھوکر لگنے سے وہ بچ گیا۔ کوئی کانٹا پڑا ہوا ہے، کسی نے ہٹا دیا، ٹھوکر لگنے سے بچ گیا، تو یہ ایمان کے 70 سے زیادہ درجات میں، 70 سے زیادہ شعبوں میں سے ایک یہ بھی ہے لوگوں کے ساتھ خیر خواہی۔ خیر الناس من ینفع الناس۔ اور ایک اور حدیث ہے، پوچھا کہ یا رسول اللہ لوگوں میں سب سے بہتر کون ہے؟ فرمایا انفعہم للناس، جو سب سے زیادہ ان کو نفع پہنچائے گا۔ چھوٹے سے چھوٹا نفع، اور پھر نفع پہنچنے کی کیفیت جتنی بڑی ہوتی چلی جائے گی، دنیاوی کاموں میں جتنی بڑی ہوتی چلی جائے گی، میں نے کسی کے ساتھ تعاون کر دیا، میں نے کسی کی بیماری کا علاج کروا دیا، جتنی بڑی نوعیت ہوتی چلی جائے گی، میں نے کسی کو کپڑے پہنا دیے، میں نے کسی کو اور کام، اتنا زیادہ یہ خیر الناس بنتا چلا جائے گا۔ اور سب سے بڑی خیر خواہی، کسی کو جہنم سے بچا کے جنت میں داخل ہونے کا راستہ دکھا دیا، جو کہ انبیاء کا براہ راست وظیفہ حیات رہا ہے۔ خیر الناس من ینفع الناس، لوگوں کو الدال علی الخیر کفاعلہ، اچھی بات کا پہنچانے والا گویا ایسا ہے جیسے اس نے اس
اس کو خود کیا ہے۔ اچھے عمل کا کسی کو بتا دینے والا ایسے ہے کہ جیسا اس عمل کو وہ خود کرنے پہ اس کو اجر ملتا ہے، اس سے بھی زیادہ اجر جو اس کی بات سن کے اس پہ عمل کرے گا اس کو ملنے والا ہے۔ خیر الناس من ینفع الناس، اپنے بچوں کو، گھر میں اپنے بڑوں کو اس بات کو پہنچائیں کہ خیر الناس من ینفع الناس، میں نے تو ایک دو آپ کو مثالیں دی ہیں، خود ذہن سے سوچیں، ہر روز سوچیں کہ آج میں خیر الناس میں کیسے آ سکتا ہوں، آج کوئی ایسا کام ہے جو میں کسی کی مدد کر سکتا ہوں۔ ماں نے کہا بیٹا پانی پلا دو، ماں نے کہا بیٹی پانی پلا دو، ماں کی خدمت پہ کتنا اجر ہے۔ اور اس کے ساتھ اور یہ حدیث خیر الناس من ینفع الناس، کسی کی خدمت، بدنی خدمت کر دی، کسی کی مالی خدمت کر دی، یوں مفہوم پھیلتا چلا جاتا ہے ان احادیث کا، میں کیسے خیر پھیلا سکوں، میں کیسے خیر الناس بن سکوں لوگوں کے لیے۔ اس کے لیے میں نے خود سوچنا ہے۔ قوانین، جتنے قوانین مرتب ہوتے ہیں ان سے دوسروں کو محفوظ کیا جاتا ہے، نقصان سے بچانے کے لیے قوانین مرتب کیے جاتے ہیں، اداروں کے قوانین ہوں یا وہ کسی ملک کے قوانین ہوں، ان قوانین کی پاسداری صرف کوئی اس کو قید کرنا نہیں ہوتا، بلکہ اس سے کسی نہ کسی کے حق کو محفوظ کیا جا رہا ہے۔ جو بھائی کے حقوق ہیں، بہن کے حقوق کو محفوظ کیا جا رہا ہے، خاوند کے جو فرائض بتائے ہیں وہ بیوی کے حقوق کو محفوظ کیا جا رہا ہے، بیوی کے فرائض واجبات بتائے جا رہے، خاوند کے حقوق کو محفوظ کیا جا رہا ہے۔ معاشرے میں ساتھ کام کرنے والے، چلنے والے، اٹھنے بیٹھنے والے، میں کسی کا مال کھاؤں یہ تو بڑا نقصان ہے، میں چھوٹی چھوٹی چیزوں میں بھی اللہ کے ہاں سوال کیا جائے گا، مجھ سے مسئول ہوں، پوچھا جائے گا یہ کیوں کیا تھا اور کیوں نہیں کیا تھا۔ اس ایک حدیث کو ذہن میں رکھیے گا، خیر الناس من ینفع الناس، میں کیسے بہتر سے بہتر لوگوں کے لیے بن سکتا ہوں۔ جب ہر آدمی اپنے تن سے یہ سوچے گا تو پھر ایک سے دو، اور ہر آدمی جب یہ سوچے گا تو پھر گھر بھی خوبصورت پروان چڑھے گا اور شہر بھی خوبصورت لوگوں کا ایک مسکن ہوگا، اور پھر وہ ملک پوری دنیا کے لیے خوبصورت ملک بن کے، خوبصورت قریہ بن کے، خوبصورت جگہ بن کے ابھرے گا، جنت نظیر زندگی بن جائے گی، جہاں کسی کو کوئی نقصان دینے کی نہیں سوچ رہا بلکہ دوسروں کو نفع پہنچانے کی سوچ رہا ہے۔ چھوٹے سے چھوٹے راستے سے، تکلیف دہ چیز سے ہٹانے سے لے کے بڑی سے بڑی تکلیف کو ہٹانا، خیر الناس من ینفع الناس۔